الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید والمجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الحدیث عن ابراہیم انہ کان یقول اذا کبرت فی فاتحة الصلاة فارفع يديك ثم لا ترفعهما فيما بقي. الحديث عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه في أول ما يفتتح. الحديث عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان. الحديث عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد آج پانچواں حصہ رفع الیدین فی الصلاۃ والا مسئلہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے اور توفیق دی ہے اپنی خاص مہربانی سے کہ چند لمحات اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے. چند احادیث مبارکہ رفع الیدین کے اوپر، رفع الیدین فی الصلاۃ، یعنی ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ نماز کے اندر صرف پہلی تکبیر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا چاہیے اور اس کے بعد نماز کے کسی بھی مقام پر رفع یدین نہیں کرنا چاہیے. اور جو احادیث مبارکہ رفع یدین فی الصلاۃ پر موجود ہیں کثیر تعداد میں، تو وہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمر کا، آخری ایام کا عمل ہے. تو اس عمل سے جو پہلے والا عمل ہے اس کو منسوخ مانا جائے گا اور یہ احادیث مبارکہ ان کے لیے ناسخ ہوں گی. جس طرح میں پہلے 4 حصوں میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن عظیم فرقان مجید کی بعض آیات مبارکہ جو ہے وہ بعض آیات مقدسہ کو جو ہے منسوخ کر دیتی ہیں. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. آج جو ہے ہم چند احادیث مبارکہ ذکر کریں گے. ان میں سے
پہلی حدیث جو ہے امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ جن کا وصال 235 ہجری کے اندر ہوا، اپنی کتاب المصنف جلد اول صفحہ نمبر 236 یہ چھپی ہوئی ہے کتاب مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی سے۔ تو اس کتاب کی جلد 1 صفحہ نمبر 236 پر حدیث موجود ہے، عن ابراہیم انہ کان یقول، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے تھے انہ کان یقول، آپ فرماتے تھے کہ جب اذا کبرتا، آپ فرماتے جب تم نماز شروع کرو، کبرتا کبر یکبر تکبیرا، اذا کبرتا جب بھی تم نماز شروع کرو، فی فاتحۃ الصلاۃ جیسے ہی تم اللہ اکبر کہو نماز کے شروع میں، فی فاتحۃ الصلاۃ، فاتحہ کا معنی شروع ابتدا، تو نماز کے شروع میں تو فرفع یدیک، فرمایا کہ پھر تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، یعنی نماز کے شروع میں جب تم تکبیر کہو تو دوران تکبیر تم ہاتھ اٹھاؤ، ثم لا ترفعہما فیما بقیا، اور بقیہ نماز میں تم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھاؤ۔ تو اس حدیث کا بھی خلاصہ یہی ہوا، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور علم الفقہ میں جن کا بہت بڑا مقام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز میں شروع ہو تکبیر کہو تو اس وقت ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے بعد سلام تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی المصنف کے اندر ہے، المصنف جلد 1 صفحہ نمبر 238 پر یہ حدیث موجود ہے، تو یہ بھی مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ عن مجاہد، حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، انہوں نے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس شروع نماز میں ہی اٹھایا ہے، یرفع یدیہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو اٹھایا ہے وہ فی اول ما یفتتح، وہ صرف اور صرف نماز کے شروع میں ہی تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا۔ یہ حدیث بھی المصنف کے اندر موجود ہے۔ تیسری حدیث جو آج ہم بیان کریں گے وہ ہے، یہ بھی المصنف جلد 1 صفحہ نمبر 337 پر حدیث موجود ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صلیت مع عمر، میں نے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اپنی نماز میں نماز کے شروع میں ہی تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھایا۔ تو چوتھی حدیث یہ بھی جو ہے کتاب الآثار میں موجود ہے،
کتاب الآثار، سیدنا حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم جن کا وصال 182 ہجری کے اندر ہوا، وہ اپنی کتاب الآثار جلد 1 اور صفحہ نمبر 21، 20 اور 21 پر جو ہے یہ حدیث موجود ہے، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے مطبوعہ مکتبہ اثریہ سانگلہ سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انہ قال ارفع یدیک فی التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ ولا ترفع یدیک فی ما سواہما۔ حضرت ابو یوسف روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث بیان کی۔ سیدنا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور سیدنا حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے شیخ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ارفع یدیک فی التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھاؤ، نماز کے شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں نماز کے شروع میں ہی اٹھاؤ، ولا ترفع یدیک فی ما سواہما، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اختتام تک نہ اٹھاؤ۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ جو ہے میں نے ذکر کی ہے کہ جس کے اندر جو ہے رفع الیدین کا جو ہے رفع الیدین فی الصلاۃ کا منسوخ ہونا جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ تو بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ تو رفع الیدین فی الصلاۃ، عدم رفع الیدین، عدم رفع الیدین فی الصلاۃ جو ہے وہ حدیث ہم نے ذکر کر دی ہیں جو ناسخ ہیں، اور رفع الیدین فی الصلاۃ والی حدیثیں جو ہے وہ منسوخ ہیں۔ تو ان 4 حدیث مبارکہ سے، حضرت ابراہیم نخعی سے، حضرت امام مجاہد سے، اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم سے جو ہے 4 جو ہم نے روایتیں بیان کی ہیں، ان سے روز روشن کی طرح بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ جو ہے رفع الیدین فی الصلاۃ والی حدیثیں جو ہے وہ منسوخ ہیں، اور نماز کے شروع میں ہی جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابراہیم سے بھی منقول، حضرت مجاہد سے بھی منقول، اور حضرت اسود سے منقول، اور حضرت امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ سے ان سے منقول، اور حضرت حماد سے بھی منقول، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہم اللہ تعالی، ان سب بزرگوں سے جو ہے منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔